امام دین آج تو بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ اچھا جی، میں آپ کو برا کس دن لگتا ہوں؟ وہ دن مجھے بتا دیں، کبھی میں نہ نہیں، آیا کروں۔ کبھی نہیں۔ اچھا جی، آپ کی خوبصورت باتیں، معصوم باتیں، اچھا آپ کا پیارا سا چہرہ، اچھا یہ آپ کے بات کرنے کا انداز، اچھا پھر آپ کی وہ باتیں جو آپ اپنے سانڈو کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اس کا تو نام نہ لیں خدا کے واسطے۔ امام دین وہ نہیں، کاڑا توت جو رچ کی جگہ پر رچ کی نوکری کرتا رہا، وہ کو بندہ ہے۔ امام دین نہیں دیکھیں، میری بات سنیں، اس کی بات نہ کریں۔ میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں کہ پچھلے کسی پروگرام میں آپ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ موروثی ہوتی ہیں۔ وراثت میں منتقل ہوتی ہیں۔ ہاں جی، کہ جیسے میرے ابے جی کو اگر کھانسی کی شکایت تھی تو وہ کھانسی کی شکایت مجھ کو ہونا ضروری ہے؟ اب امام دین جو کھانسی ہوتی ہے نا، یہ ہاں ایک جی، علامت ہوتی ہے کاہے کی؟ مختلف بیماریوں کی۔ اچھا بالکل، کھانسی الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اچھا کھانسی پھیپھڑوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اچھا کھانسی دل کی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کھانسی بعض اوقات اگر معدے میں تیزابیت زیادہ ہو جائے اچھا اور تیزاب اوپر آئے، ہاں جی، اس کی وجہ سے بھی کھانسی ہو سکتی ہے۔ یعنی ہر مرض کی دوا جو ہے وہ کھانسی ہے؟ دوا نہیں، علامت۔ علامت، ہاں چلے میں نے دوا کے دی۔ اسی طرح بخار بھی ایک علامت ہے۔ اچھا جب کسی کو بخار ہوتا ہے نا، ہاں جی، تو ہمیں اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ کس طرح ہوا، کس وجہ سے ہوا ہے کیا بخار۔ خرابی ہوئی ہے جسم میں۔ بالکل۔ اچھا جی، پھر سانس کا پھولنا، اچھا یہ بھی ایک علامت ہے۔ اچھا اچھا چھاتی میں درد، بوجھ، گھٹن دباؤ، یہ بھی علامت ہے۔ اچھا دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، ہاں جی، دل کا ڈوبنا، دل وہ کا آہستہ دل آہستہ ڈوبتا چلنا۔ جاوے شام نظر نہ آوے، یہ گانے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، ہاں گڈ۔ اور پھر اس طرح پاؤں پر سوجن آ جاتی ہے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اچھا، اب پاؤں پر سوجن کس وجہ سے آ سکتی ہے؟ تنگ جرابیں پہننے کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر سارا دن پاؤں لٹکا کے بیٹھیں اچھا، تب بھی پاؤں پہ سوجن آ سکتی ہے۔ نہیں تو ٹانگیں لٹکا کر نہیں بیٹھیں گے تو ٹانگیں ایسی چیز تو نہیں ہے کہ بندہ پیچ کھول کے تو ادھر دیوار کے ساتھ سٹینڈ پہ لگا دے۔ امام دین، ٹانگوں پہ پاؤں پہ سوجن کن لوگوں میں آتی ہے؟ جن لوگوں کے پیر موٹے ہوتے ہیں۔ جو زیادہ وزن کے ہوتے ہیں، جو بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ ہماری ٹانگوں میں اللہ تعالیٰ نے ویلو لگائے ہوئے ہیں وینز کے اندر۔ اچھا اب جب خون واپس جاتا ہے نا، ہاں جی، تو ایک ویلو کھلتا ہے، اچھا بند ہو جاتا ہے، اور پھر خون اوپر چلتا چلا جاتا ہے۔ اچھا جو ٹانگوں کے پیچھے دو پٹھے اللہ نے دیے ہیں نا، ہاں جی ہاں جی، ان کو ہم کہتے ہیں دل، یہ بھی دل ہے۔ اچھا ان کو ٹانگوں کے پٹھے بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کو پیریفرل ہارٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہ خون کو واپس پھینکتے ہیں اوپر کی طرف، دل کی طرف۔ اچھا یہ خون ایک جگہ جاتا ہے، وہ پھر وہاں پر وہ صفائی ہوتی ہے اس کی، پھر وہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ وہی سسٹم ہے نا سارا؟ سارے وہی سسٹم ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے تھے علامات کے حوالے سے، کہ آپ نے کہا کھانسی اگر آپ کے والد کو تھی، اب یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ آپ کے والد کو کھانسی کس وجہ سے تھی۔ بعض اوقات دمہ ہوتا ہے۔ اچھا اب دمہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہی ہے، ایک پھیپھڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک دل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا اگر پھیپھڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو سانس کی نالیاں ہیں ان میں اگر تنگی آتی ہے اور ان کی وجہ سے اگر دمہ ہوتا ہے، تو وہ بھی خاندان میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے آگے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا تھا کہ سانڈو میرا جو ہے نا جی، اس کے بچے بڑے پیارے ہیں، گول مٹول سے بچے ہیں، بالکل باندر کے بچے لگتے ہیں۔ بہت بری بات۔ نہیں، اب جس طرح کے لگتے میں نے وہی بتانا ہے نا، تو میں ان کے بارے میں یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ ابے ان کے کو کافی بیماریاں ہیں، تو اللہ نہ کرے ان بچوں کو تو نہ ہو۔ اس کا امام دین بہت آسان حل ہے۔ کیا؟ وہ حل یہ ہے کہ بچوں کا پابندی کے ساتھ معائنہ کروایا جائے، یعنی بلا ناغہ؟ بلا داغا نہیں، کبھی 5 سال میں ایک دفعہ، 10 سال میں ایک مرتبہ، بلکہ ایک دفعہ تو تمام بچوں کا معائنہ کروا لیا جائے نا۔ اچھا اور پھر اس کے بعد دیکھیں 5 سال کے بعد کروا لیں، 10 سال کے بعد کروا لیں، لیکن نگاہ رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ کے سانڈو صاحب کو ہاں جی شوگر کی بیماری بھی ہے، ہاں جی، ان جو کا بلڈ جتنی پریشر بھی جو ہائی ہے۔ بیماری ابھی ایجاد نہیں ہوئی نا جی، اس کو وہ بھی ہے۔ امام دین، آپ نے باز نہیں آنا۔ میں نے باز کیسے نہیں آنا جی؟ یار، آپ کے پاس
سانڈو کے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں ہے؟ نہیں، اتنا برا اور کوئی نہیں ہے۔ بہت بری بات ہے ویسے۔ بری بات کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اتنی غیبت نہ کیا کرو یار، لوگ بھی ہمارے دیکھنے والے کہتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب بار بار ان کو سمجھاتے رہتے ہیں اور یہ باز نہیں آتی غیبت کرنے سے۔ رسی جل جاتی ہے، اس کا بل نہیں جاتا، اسی طرح میرا بل نہیں جائے گا اس کے متعلق۔ تو اپنے سانڈو سے کہیں، ہاں بلکہ اپنے سانڈو کی بیگم صاحبہ سے کہیں، ہاں جی، ایک تو وہ بھی اپنا چیک اپ کروائیں، ہاں ہاں ہاں، اور وہ بڑی بی بی بچی ہے وہ۔ اور دوسرے ہاں جی، اپنے بچوں کا پابندی کے ساتھ چیک اپ کروائیں، تاکہ خاموشی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا وقت سے پہلے پتہ چلایا جا سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ جی بچوں کی بھی چیکنگ کروانی ہے، اپنی بھی چیکنگ بندے کو سال میں ایک آدھ دفعہ کروا لینی چاہیے کہ کوئی بیماری ہے تو نہیں، یا ہونے والی تو نہیں، یا ہو تو نہیں گئی، یہی بالکل پتہ بالکل۔ کرنا ہوتا ہے نا۔ مجھ کو ایک ہمارے گاؤں میں لڑکا آیا تھا ادھر سے، کینیڈا سے، اچھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پر تو یہ مسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے چیک اپ کرانا ہے 1 سال میں، یا 1 سال کے بعد ضروری لازم قرار پاتا ہے۔ امام دین ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ہاں جی، وہاں پر انشورنس سسٹم ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں جانیں، اپنی صحت پہ نگاہ رکھیں، تاکہ بیماریوں کا وقت سے پہلے معلوم ہو اور آپ کو ان کی پیچیدگیوں سے بچایا جا سکے۔ خطرے کی گھنٹی کا آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ وجنے والی ہے۔ بالکل، اور سب سے آسان بات جیسے میں نے آپ کو کہی کہ اگر آپ کے والدین میں، آپ کے بہن بھائیوں میں دل کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، دمے کی بیماری ہے، جوڑوں کے امراض ہیں، ان کو خدا نہ خواستہ ٹیوبرکلوسس تھی، تپ دق تھی، یا جو بھی امراض تھے، تو پھر آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ مجھے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اچھا تو پھر ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی پھرو، جو ہسپتال ہے نا، یہاں پر ہم علاج تو کرتے ہیں، ہاں، لیکن یہاں پر اب ہمیں ایسے شعبے بنانے چاہیے جہاں پر صحت مند لوگ جائیں اور ڈاکٹر سے کہیں کہ آپ مجھے چیک کریں اور یہ بتائیں کہ میرا دل کیسے کام کرتا ہے، میرے پھیپھڑے کیسے کام کرتے ہیں، میرا معدہ، میری چھوٹی آنت، بڑی آنت، میرا جگر، میرے گردے، میری تلی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تلی وہی ہوتی ہے نا جو وہ سیخوں کے اوپر لگا کے تو بیچ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ بکرے کی ہوتی ہے یا وہ گائے کی کلیجی ہوتی ہے۔ نہیں جی، تلی بھی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ہاں، میں ایک دن ادھر، یہاں آپ کا وہ علاقہ نہیں ہے سمن آباد، اچھا ادھر سے میں آ رہا تھا تو وہ ایک بندہ وہ گیٹھی سی لگا کے تو وہ بیچ رہا تھا، ادھر بڑے رش تھا، اچھا، بھوک مجھے بھی لگی ہوئی تھی، تو وہ میں نے جو دیکھا، میں نے کہا یہ کیا بیچ رہا ہے؟ وہ کہنے لگے جی یہ تلیاں بیچتا ہے، اچھا، وہ تلیوں کا ایکسپرٹ ہے، واہ، وہ تلیاں بیچتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں، کما کم کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا دل نہیں ماننا، میں نے کہا یہ بیٹھا ہوا ہے یہاں، مٹی کٹا بھی اڑ رہا ہے، شاباش، اور وہ میں پھر وہ آ گیا، پھر میں نے آگے آ کے نا جی تو نان اور چنے کھا لیے تھے۔ آپ نے نان اور چنے کھائے؟ ہاں جی، مجبور تھا، کیا کرتا۔ اچھا، آپ کے پھل کھا لیتے؟ نہیں، پھل تو پھر نہیں کھایا میں نے، روٹی کھا لی۔ کیونکہ آپ کو معلوم بھی ہے آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے نا، ہاں جی، رہتا ہے۔ آپ کو دل کی تکلیف ہے؟ نہیں، دل کی نہیں ہے، اچھا، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے۔ امام دین آج کل آپ شعر و شاعری کو زیادہ نہیں کرنے لگے؟ بس جب بندہ تھوڑا سا مینٹل ہو جاتا پھر وہ شعر نا نا، آپ کدھر مینٹل، آپ تو زبردست انسان ہیں، سینٹیمنٹل تو ہو جاتا ہے۔ جذباتی طور پہ۔ ہاں، وہ بس مینٹل، میں سینٹیمنٹل ہی کہنا چاہتا تھا۔ تو بات جو ہم کر رہے تھے نا ہاں جی، کہ ہمیں اپنا چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے، ہاں جی، ہاں جی، ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے، ہاں جی، اور اگر ہمیں بیماری کا پتہ چل جائے ہاں جی، تو پھر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہاں جی، اور جو ڈاکٹرز ہدایات دیتے ہیں ہاں جی، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ ایک تو بات یہ ہوگی امام دین، اچھا، یہ ابھی ایک بات ہوئی ایک ہے۔ بات ہوئی ہے، اچھا جی، اور دوسرے یہ کہ ہمیں تمباکو نوشی سے پرہیز۔ اگر والد کو تمباکو نوشی کی عادت ہے بھائی پھیرو، اولاد میں لازمی ہوگی، اچھا، یہ بہت امکان ہوتا ہے۔ اگر والد
الکوہل کا استعمال کرتے ہیں تو اولاد میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بھی الکوہل استعمال کرے، وہ دیکھ لیتے ہوں گے نا لوگ چھپ کے، تو پھر وہ کرتے ہوں گے خود بھی۔ کیونکہ انسان کی شخصیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہم وہی عادات اپنا لیتے ہیں، وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا اگر والدین میں آپس میں پیار محبت نہیں ہے نا تو ان کی اولاد ان میں عام طور پہ غصہ آتا ہے۔ سانڈو میرا ہر وقت میری سالی کے ساتھ لڑائی کرتا رہتا ہے، بچے بیچارے ڈر کے دبک جاتے ہیں، ایسے دروازے کے پیچھے کوئی چھپ جاتا ہے، کوئی کچھ اس کو میں نے کئی دفعہ سمجھایا ہے۔ میں نے کہا یہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم ذہن ہوتے ہیں، ان پہ برا اثر مت ڈالو، اور یہ پھر تم سے بھی باغی ہو جائیں گے۔ اور اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے، بعض اوقات جس طرح یہ ہم جو مرد ہوتے ہیں ان کا قصور ہوتا ہے، جاستی کرتے ہیں وہ بیوی کے ساتھ، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بولتے ہیں، پٹھا سیدھا جواب دیتے ہیں، غصہ کہیں کا ہوتا ہے، غصہ نکال اس بیچاری پر دیتے ہیں، جہاں بس چل جائے نا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ تو لیکن کبھی کبھی میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ بعض اوقات جو مائیں ہوتی ہیں ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ بھی غلط ہوتا ہے۔ وہ اپنی بات ہر جو ہوتی ہے نا جی، وہ بچوں کو اگر ڈرانا بھی چاہیں گی نا، یا بچے تنگ کر رہا ہو تو وہ اس کو کہتی ہیں کہ آ لینے دے تیرے باپ کو، میں اس کو ساری باتیں بتاؤں گی، وہ تیری ٹانگیں توڑ دے گا۔ اب بچہ جو ہوتا ہے جی وہ یہ سوچتا ہے کہ باپ نے ٹانگیں توڑ دینی ہے میری، اس کے دل میں نفرت کی چنگاری پھوٹ پڑتی ہے۔ خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل سمجھاؤ پیار سے، بچے کا جتنا ذہن ہوتا ہے اس سے طرح پیار محبت میں اس کو سمجھا دو۔